الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام حمد اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے، اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر حالت ایمان میں چند گھڑیاں اپنے سامنے حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ ماہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے، تقریباً 2 یا 3 دن باقی ہیں ربیع النور شریف کے چاند کے نظر آنے میں، اور یہ سفر کا مہینہ اولیاء کرام کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم جو ذکر 2 جمعے کر چکے ہیں، آج تیسرا جمعہ ہے اولیاء کرام کے حوالے سے، اور ہم جس عقیدے پر ٹھہرے ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے۔
کوئی بھی کام ہو، ہم مسلک اہل سنت و جماعت حنفی، کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن سے ملے گا یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہمارا سنت کے کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے اور قرآن کے کسی حکم کے کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اصل کے ساتھ جو نقل بک رہا ہے اس کی ایک اپنی صورتحال ہے، وہ نام استعمال کرتے ہیں لیکن خرافات کا، غلط رسومات کا، حرام چیزوں کا اور ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ سے ٹکرانے والی ہے، ان ساری چیزوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک طویل حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، جس میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی حفاظت کراتا ہے تو وہ مالک کسی نہ کسی ذریعے اپنے نیک بندوں کو محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ آج 1000 سال گزرنے کے قریب ہے۔ اس سال بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آیا ہے۔ لوگ جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ مہنگائی کا یہ دور ہے، ہر بندہ غربت کا رونا رو رہا ہے، مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، لیکن اپنے مال سے اللہ کے نیک بندوں کے سال کے بعد عرس آنے پر خرچہ بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، وہاں عقیدت اور محبت بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں صاحب مزار سے اپنا فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عرش کا مالک بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ محبت وہاں تک رکتی نہیں ہے۔ میرا مالک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر میرا مالک فرماتا ہے، جبریل فلاں بستی میں، فلاں شہر میں فلاں نام کا بندہ ہے، اے جبریل تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تیرا مالک اس بندے کو پسند کرتا ہے، آج کے بعد جبریل تو نے بھی ہمارے اس بندے سے محبت کرنی ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکتی ہے، حضرت جبریل امین آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ندا لگاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرشتوں سنو، جبریل کا پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں نام ہے اس کا، میرا مالک اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرنی ہے۔ پھر وہاں تک بات نہیں رکتی ہے، پھر اللہ کریم کے فرشتے گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں، آ کر پیغام دیتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں، اے مسلمانوں فلاں شہر میں فلاں بستی میں فلاں نام کا اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم اللہ کے اس بندے سے محبت کیا کرو۔ پھر اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کے اس نیک بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ محبت ہے کہ کسی بزرگ کو 500 سال گزرے ہیں، آج بھی سال گزرنے کے بعد اس عقیدت سے منایا جاتا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے۔ ہم نے بظاہر نہیں دیکھا ہے حضور داتا صاحب، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دیکھا ہے، 1000 سال جو گزر گیا ہے، لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد بھی نہ دیکھا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، سنا ہے کہ وہ مالک کو راضی کر کے گئے تھے، رہتی دنیا تک اللہ کریم نے ان کا نام باقی رکھا ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا بندو مجھے یاد کرو، میرا نام لو، مجھے پکارتے رہو، شب و روز اللہ اللہ کرتے رہو، مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک تم زندہ رہو گے تم اپنے رب کا نام پکارتے رہو گے، جب تم دنیا سے گزر جاؤ گے اذکرکم، فرمایا اللہ کریم رہتی دنیا میں تمہارا نام زندہ اور جاوید کر دے گا۔ آج بظاہر کوئی رشتہ دار نہیں ہے حضور داتا صاحب، بظاہر کوئی اولاد نہیں ہے وہاں بیٹھی ہوئی، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت اس لیے ڈال دی گئی ہے
کہ اللہ کریم ہمارے ذریعے ہی حضور داتا صاحب کا ذکر کروا رہا ہے، نیک بندوں کا ذکر کروا رہا ہے، تو ہر دور میں اللہ کریم کے نیک بندے موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کریم کے عبادت گزار چند ایک لوگ ہستیاں موجود ہوا کرتی ہیں جن کے ذریعے سے کائنات کا وجود باقی ہے، جن کے ذریعے سے ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں۔ میں وہی وساطت ذکر کروں گا، آج ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ذکر کروں گا کہ کہنے والے آج کہتے ہیں کوئی کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، کوئی بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ دور ایسا ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے، پیر کہاں گئے ہیں، کوئی کرامت نہیں دکھا رہا ہے، آج کوئی اڑ کے نہیں دکھا رہا ہے، آج کوئی مردے زندہ کر کے نہیں دکھا رہا ہے۔ میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں نہیں بولتا ہے، ماں کی گود سے مراد یہ ہے کہ یقیناً وہ چند دنوں کا بچہ ہے۔ اب چند دنوں کا بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے، چلے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 2 سال سے کم ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو چند دنوں کا ہوگا، چند مہینوں کا ہوگا۔ پہلا بچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا پہلا بچہ حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں جب اولاد پیدا ہوئی، حضرت مریم پریشان ہوئی، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک زمانے والے تہمتیں لگائیں گے، زمانے والے کہیں گے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، مریم کا خامد کوئی نہیں ہے اور اس کے ہاں اولاد ہو گئی ہے، میرے مالک میں کیسے اپنا ڈیفینڈ کروں گی، کیسے اپنے آپ کو محفوظ کروں گی؟ تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ آسان سا ترجمہ کہ لوگوں نے تہمتیں لگانا شروع کر دی حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر۔ حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک ثبوت کوئی نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے جواب دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا مریم ہم تجھے نہیں کہیں گے کہ تو جواب دے، ہمارا نبی عیسیٰ آ گیا ہے۔ اب یقیناً یہ پہلے دن کی بات ہے کہ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا گیا زمانے والوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا مریم جواب آپ نے نہیں دینا ہے، جواب اب ہمارا نبی حضرت عیسیٰ دے گے۔ پہلے دن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا پنگھوڑے کی طرف۔ آپ نے فرمایا پوچھنا ہے تو پوچھو اس بچے سے کہ اس کا باپ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے والوں نے کہا اس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو، یہ تو پنگھوڑے میں ہے، یہ کیسے کلام کرے گا، کیسے بولے گا پہلے دن کا بچہ؟ قال انی عبد اللہ، اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی پنگھوڑے میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کتاب ابھی ملی نہیں ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی پیدا ہوتے بتا رہے ہیں کہ آتانی الکتاب۔ لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، میرے مالک نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں مبعوث بھی فرمایا ہے۔ اب یہ پہلے دن کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کلام کر رہے ہیں۔ چلو اب کہنے والا اعتراض کر سکتا ہے، آگے بھی بڑا کلام ہے اس میں، لیکن پھر میں یہاں تک بات روکوں۔ تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بات نبی کی ہے، نبی کی ذات پر تو کسی نے بات نہیں کی ہے، نبی تو نبی ہوا کرتا ہے، معجزہ ہوتا ہے نبی کی طرف سے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو پرندے ہاتھ سے بنا کر اڑا دیے تھے، آپ نے تو مردہ زندہ کر دیا تھا، آپ نے تو یہ بتا دیا تھا کہ تم پیٹ میں کھا کر کے آئے ہو، کیا کیا چیز کھا کر آئے ہو، آپ نے تو بتا دیا تھا وما تدخرون فی بیوتکم، کہ تم کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، فلاں بندہ فلاں جگہ پہ فلاں رقم چھپا کے آیا ہے۔ یہ تو معجزہ تھا، اس پہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔
لیکن حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، پہلی امت کا دور تھا، ایک شخص تھا جس کا نام جرید تھا، کان یصلی، حضور نے فرمایا وہ نمازیں پڑھتا تھا، ایک عبادت خانہ اس نے بنایا ہوا تھا، وہاں جا کر عبادت کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ حضور کی دور کی بات نہیں، سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام جرید تھا، نام آپ نے یاد رکھنا ہے، نام جرید تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ عبادت گزار، اپنی عبادت گاہ کو قائم کرنے والا تھا۔ اس کی ماں ایک دن آئی، وہ عبادت میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں نے آواز لگائی، اس نے کہا بیٹا آ جاؤ میرا کوئی کام ہے۔ سرکار نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جرید کہتا ہے دل ہی دل میں خیال کرتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں اللہ کی، ماں بھی بلا رہی ہے۔ جرید نے نماز کو ترجیح دی، اللہ کی عبادت کو ترجیح دی، ماں کے قول کو چھوڑ دیا۔ اب اس کی ماں سختی سے باہر نکلی اور اس نے بد دعا کی، اس نے کہا جرید اس وقت تک تو مرے نہیں، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تیرا سامنا کسی بدکار عورت سے نہ ہو، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ یہ بد دعا تھی اس ماں کی، وہ چلی گئی۔ کہیں حدیث مبارکہ کے اور الفاظ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے کہ وہ عورت جو زمانے کی بدکار عورت تھی، اس نے اس مائی کو تلاش کیا، اس نے کہا اگر میں تیرے بچے کو ورغلا لوں، اگر میں جرید کو عبادت سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کر لوں تو کیا تو مان جائے گی؟ اس کی ماں نے اجازت دی، وہ گئی زمانے کی جو بدکار تھی، جرید جو عبادت میں بڑا اعلیٰ تھا، اس نے جا کر جرید کو پکارا، جرید نے منہ پھیر لی، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے 1 دن لگایا، 2 دن، 3 دن، وہ انتظار کرتی رہی کہ جرید کب اس کی طرف مائل ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں اتنا غرق تھا، وہ اللہ کا ولی اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کا خیال ہی نہیں تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی عورت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا۔ سرکار نے فرمایا جب اس عورت کو چوٹ لگی کہ یہ تو میری طرف آتا نہیں ہے، وہ گئی، اس نے باہر جا کر ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اس زنا کے بدلے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب یقیناً 9 مہینوں کا وقت گزرا ہوگا، اس عورت نے انتظار کیا ہوگا، لیکن ان 9 مہینوں میں اپنے نفس کو موٹا تازہ کیا تھا جرید نے عبادت کے ذریعے، اپنی روح کو غذا عطا فرمائی تھی عبادت کے ذریعے، اپنے مالک کے ہاں بلند مقام اور درجہ حاصل کیا ہوگا اس جرید نے عبادت کے ذریعے، سب زندہ داری کرتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوا وہ لے کر آ گئی، اس نے عبادت خانے میں سب کو بلایا، زمانے والوں کو اکٹھا کر کے کہا یہ بچہ جرید کا بچہ ہے، جرید عبادت میں مصروف ہے۔ زمانے والے آئے، آج بھی حالت یہی ہے کہ ہم کوئی تہمت لگائے نا کسی پر غلط کام کی تو ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں، ہم پہلے اسے مارتے ہیں، پہلے اسے پیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ زمانہ اس وقت بھی ایسا تھا، لوگ گئے جرید کی عبادت گاہ کو بھی گرا دیا، جہاں جرید عبادت کرتا تھا اس گھر کو بھی گرا دیا اور جرید کو بھی مارا۔ بتا نہیں رہے ہیں قصہ کیا ہے، جرید پوچھتا ہے مارنے والوں بتاؤ تو صحیح قصور کیا ہے اللہ کے اس بندے کا، یہ تو صرف عبادت کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ مارتے جا رہے ہو؟ جب وہ تھک ہار گئے نہ مار کے تو انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے ہم لائے ہیں، یہ عورت کہتی ہے جو جرید کا بچہ ہے۔ یہاں سنیں اللہ کے ولی کا مقام، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے کا مقام۔ آج کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اور سرکار کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا جرید نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح اور مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا، کہا مجھ سے پہلے پوچھتے تو صحیح، بعد میں مارتے۔ انہوں نے کہا کیسے انکار کرے گا، آنے والی آ کے کہہ رہی ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، ہمارے سامنے تو بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے اور پیچھے یہ حرام کام کرتا پھرتا ہے۔ جرید نے کہا الزام نہ لگاؤ، میں ابھی واضح کر دیتا ہوں اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ جرید نے کیا کیا؟ جرید نے کہا لے آؤ اس بچے کو میرے سامنے۔ جرید گیا، وضو کیا، وضو کر کے رب کی عبادت کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اپنے طریقے سے جو اس کی عبادت گزاری تھی اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا۔ اللہ کا ولی تھا کہ مالک تو نے بچانا ہے، میں تو تیری عبادت کرتا تھا،
صرف تیری عبادت کی خاطر زمانہ مجھ پہ حرام کام کی تہمت لگا رہا ہے۔ مالک آج تو نے جریج کو بچانا ہے، اور اس مالک نے کیسے بچایا؟ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے میرے سرکار نے فرمایا جریج وضو کر کے آیا، وہ پہلے دن کا بچہ جو حرام کا بچہ تھا، حلال نہیں تھا، حرام کی اولاد تھی، لیکن جریج نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جریج کو بھی معلوم تھا کہ پہلے دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، زمانہ بھی جانتا تھا کہ پہلے دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے بولنے والا، یہ جو بچہ ہے یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی کی حرمت اور عزت کے لیے بولا ہے، یہ ولی کی حفاظت اور اس کی عصمت کے لیے بولا ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے بولا ہے، اور اس نے کیا بول کے گواہی دی ہے؟ جریج نے اشارہ کیا اس پہلے دن کے حرام والے بچے کی طرف، کہا بول کے بتا کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا میں جریج کا نہیں، میں تو فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میں تو فلاں بکریوں والے کا بچہ ہوں۔ میں حدیث کے الفاظ یہاں تک ہے، رک کر یہاں ایک بات کروں، تو کس نے بتایا تھا اس بچے کو کہ تم کس کی اولاد ہے؟ میں اور آپ فخر کرتے ہیں کہ ہم حلال کی اولاد ہیں، لیکن کیا ہمیں کسی نے بتایا ہے؟ کسی نے خبر دی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے ویڈیو بنائی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا ہمارا ذکر کہیں آیا ہے؟ کوئی نہیں ایسی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں۔ لیکن اس طرف آئیں تو اللہ کے ولی کی حفاظت کے لیے مالک نے جسے منتخب فرمایا تھا وہ بچہ بھی حرام کا بچہ تھا، بولنے کی عمر اس کی نہیں تھی، لیکن اس نے بول کر بتایا اے زمانے والوں، اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، اللہ کا جو کامل ولی ہوا کرتا ہے، جو رب کی عبادت کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی صرف کر دیا کرتا ہے، سارا زمانہ اسے چھوڑ دے، سارا زمانہ اس کے مخالف ہو جائے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے تو ماں کے گود میں بچہ بول کر بھی اس ولی کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یہ دوسرا وہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا۔ سرکار نے فرمایا 3 بچے ماں کی گود میں کلام کیا 3 بچوں نے۔ تیسرا وہ بچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ہی وہ بچہ ہے۔ ماں نے اس بچے کو اٹھایا ہے، اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب دودھ پلاتے پلاتے اتنے میں ایک قافلہ گزرا، جس قافلے میں ایک بادشاہ بڑے زیب و زینت کیے ہوئے، بڑا خوبصورت سواری پر بڑے خوبصورت لباس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب اس ماں نے دعا کی، کہا مالک یہ جو میرا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے، تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ میرا بچہ اس بادشاہ جیسا ہو، بڑا ہوگا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ آسانی سے زندگی گزارے، میرا بچہ بڑے عہدے پہ چلا جائے، اسے زمانے کی دھوپ نہ لگے، اسے تکلیف اور مصیبت نہ پہنچے۔ اس کی ماں نے بھی بظاہر جاہو جلال دیکھا اس بادشاہ کا، پیچھے چلتے ہوئے لوگ دیکھے تو اس کی ماں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میرے مالک میرے اس بچے کو اس بادشاہ کی طرح عزت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا وہ بچہ اس نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، اور اس نے کلام کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مالک میری ماں کی دعا کو قبول نہ کر، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے اس کی طرح بنایا جائے، میں نہیں بننا چاہتا اس ظالم حکمران کی طرح، اس بادشاہ کی طرح نہیں بننا چاہتا، جس کا بظاہر تو چال چلن بڑا درست ہے، بظاہر تو دنیا داری کے حساب سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کا اندر گناہوں سے دھلا ہوا نہیں ہے، اس کا اندر گناہوں سے خراب ہے۔ مالک تیرا بندہ ایسی حالت سے پناہ چاہتا ہے، مجھے محفوظ فرما ایسے شخص کی طرح ہونے سے۔ اب سرکار نے فرمایا اس بچے نے پھر ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، اسی جگہ پہ بیٹھی ہے اس کی ماں۔ اتنے میں ایک اور قافلہ گزرا، اس قافلے میں ایک عورت ہے، لوگ اسے مار رہے ہیں، اس پر تہمت اور الزام لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے فلاں گناہ نہیں کیا ہے، تم تہمت لگا رہے ہو۔ اب زمانے کی تپتی دھوپ جو ماں نہیں لگنے دیتی ہے بچوں، ایسی حالت دیکھے تو یقیناً ہر کسی کا دل کرے گا۔ اس ماں نے پھر ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مالک میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا کہ زمانہ اسے تھو تھو کرتا پھرے، زمانہ الزام لگاتا پھرے، زمانہ مارتا پھرے۔ مالک میری عورت میرے بچے کو اس عورت کے سائے سے محفوظ رکھنا، اس عورت جیسا نہ بنانا۔ سرکار نے فرمایا اس بچے نے پھر ماں کا دودھ چھوڑا، اور اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ماں سے گویا ہم کلام بھی ہوا، اور اس نے کہا ہے میرے مالک میری ماں کی دعا کو قبول نہ کرنا، میں جو پہلے بادشاہ جیسا ہونے سے انکار کر رہا تھا،
اب تیرا بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنا جسے لوگ مار رہے ہیں، جس پر لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اس ماں نے سوال کیا، اے بچے بتا تو صحیح، فقالت لما ذاک، ہوا کیا ہے تجھے؟ میں تیرے لیے عزت اور جاہ کا منصب تلاش کر رہی ہوں، تو ذلت والی جگہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، ہوا کیا ہے تجھے؟ تو میرے کریم محبوب نے فرمایا، فقال الراکب جبارا، حضور نے فرمایا اس بچے نے کہا کہ یہ جو سوار جا رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا، لیکن ہذہ الامۃ، یہ جو لونڈی جا رہی تھی یہ ایسی لونڈی تھی، لیقولون سرقت وزینت ولم تفعل، لوگ اسے کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے، لوگ اسے کہہ رہے تھے تو نے چوری کی ہے، لیکن اس لونڈی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ وہ جانے والا جابر تھا، یہ جو جا رہی ہے یہ جانے والی نہ زانیہ ہے نہ چوری کیے ہوئے ہے۔ یہاں ایک بات تو حدیث مبارکہ ختم ہوئی، کلام ختم ہوا حدیث مبارکہ کا۔ سرکار نے بات ارشاد فرما دی کہ 3 بچوں نے گود میں کلام کیا، تیسرا یہ بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں کلام کیا اور اس نے التجا کی اپنے رب سے کہ مالک مجھے پہلے شخص جیسا نہ بنانا، دوسری عورت جیسے دعا کی کہ مجھے اس جیسا بنانا۔ ایک تو ہے کہ اس کا اعجاز، اس نے کلام کیا ہے۔ یہاں کسی حدیث، بہت سارے طرق، بہت ساری حدیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس تیسرے شخص کے بارے میں اور دوسرے شخص کے بارے میں کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ دوسرا کلام کرنے والا بچہ حرام کا بچہ تھا، اور یہ تیسرا کلام کرنے والا بچہ عام بچہ تھا جس نے کلام کیا ماں کی گود میں۔ یہ بھی بڑی بات تھی کہ اس نے کلام کر لیا، لیکن اس سے اگلی بات جو حدیث ہمیں بتاتی ہے، ذرا یہ تو بتائیں وہ جس کی ماں عمر زمانے میں گزار چکی ہے، جس کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہے، وہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جانے والے شخص کو وہ نہیں جانتی ہے کہ وہ جابر ہے یا ظالم ہے، لیکن اس بچے کو کیسے پتا چل گیا ہے؟ وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اسے کس نے بتایا ہے کہ یہ گھوڑے پہ جانے والا ظالم ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ یہ عورت جسے لوگ مار رہے ہیں، جس پر زمانہ تہمتیں لگا رہا ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اس نے زنا نہیں کیا ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے؟ لوگوں، اس بات سے ہمیں خبر ملتی ہے اگر وہ مالک بنی اسرائیل کے کسی ایسے بچے کو جو ماں کی گود میں ہے کلام کرنے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے، اور اسے یہ خبر بھی دیتا ہے کہ جانے والا ظالم ہے، جانے والا ظلم کرنے والا ہے، اور اسے وہ مالک ماں کی گود میں خبر دیتا ہے کہ یہ جو جا رہی ہے عورت، لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، وہ مالک جو بنی اسرائیل کے ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو خبر دے سکتا ہے، وہ آج کے زمانے کے ولی کو بھی خبر دے سکتا ہے کہ تیرا مرید کیا کر رہا ہے، جس کو جو تیرے ہاتھ پہ ایمان لے کر آیا ہے، اور اس طرح ایمان لے کر آیا ہے کہ تیرے ہاتھ پہ اس طرح بیعت کر کے گیا ہے کہ آج کے بعد وہ پکا نمازی ہوگا، آج کے بعد وہ پکا حرام کام سے بچنے والا ہوگا۔ پھر اگر مرشد کامل ہو، میں نشانی بتا دوں آپ، پیر اگر کامل ہو، مرشد اگر کامل ہو، اسے دیکھ کر خدا بھی یاد آتا ہے، اور اگر آپ گناہوں سے لتھڑا ہوا جسم لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ صرف آپ سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ صرف یہ نہیں پوچھتا ہے کہ راجہ صاحب گاڑی کون سی نہیں لی ہے، وہ صرف یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میں نے بھی گاڑی لینی ہے، میں نے بھی بنگلہ لینا ہے۔ وہ پیر کا کام یہ نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں پوچھتا ہے، ہاں وہ آپ کے حالات پوچھے، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، وہ پوچھے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے، گھر بار کیسا چل رہا ہے۔ لیکن اصل جو اس ولی کا کام ہے، نشانی اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ آپ کا من صاف کرے، آپ کے دل پہ چوٹ لگائے اور آپ کو خبر دے کہ صاحب جو کام تو کر رہا ہے وہ حرام ہے، آپ کر کے گئے ہیں، میں اور آپ حرام کام کر کے گئے ہیں، ہمیں نہیں خبر ہے۔ لیکن اگر وہ مرشد کامل ہے، ہم گناہوں سے لتھڑا ہوا جسم اس کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو اللہ اس ولی کو خبر کر دیتا ہے کہ یہ آنے والا گنہگار ہے، یہ آنے والا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، وہ باخبر ہو کر تجھے پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر تیرا ولی تیرے اور میرے گناہوں سے بے خبر ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا ہے،
یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، یا اسے پتہ ہے اور وہ خاموش ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ یہ ساری زندگی گناہ کرنے والا ہے، یا اسے خبر ہے اور پھر وہ خاموش ہے، تو وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو عبادت کے ذریعے اللہ کریم کے ہاں اپنا بلند مقام بنایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا مالک فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے، فرائض پورے کرنے کے بعد وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوافل پڑھنے میں اتنا آگے گزر جاتا ہے۔ آپ پہلے لوگوں کے حالات سنیں نا، تو اولیاء کرام ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزار دیتے تھے، ساری رات قرآن پاک کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ حضرت امام حسن جیسی ہستی، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اب عقل قاصر ہے کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا ولی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ اہل بیت کے افراد ہیں۔ اگر حضرت علی گھوڑے کے ایک رکعت میں پاؤں رکھیں، دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے اگر وہ قرآن ختم کر سکتے ہیں، تو امام حسن بھی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں سنو، اپنے آپ کو خالص کرو۔ آج جس عقیدے کے ساتھ آپ جڑے ہیں، جس عقیدے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث سے دکھانے کے قائل ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جس بھی بات پر عمل کرتے ہیں، میں ببانگ دہل اعلان کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت کی جو بھی بات ہے، یا وہ قرآن سے ثابت ہے، یا وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اعمال، افعال یا اقوال سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل ہمارا نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو، یا حدیث مبارکہ سے ثابت نہ ہو، یا صحابہ کرام کے اقوال، افعال یا اعمال سے ثابت نہ ہو۔ ہر کام ہمارا ثابت ہے، لیکن 2 نمبری پھر ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ اصل کو دیکھتے ہوئے نقل زیادہ چلتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لوہے کی نقل زیادہ نہیں بکتی ہے، لیکن سونا جو ہوتا ہے اس کی نقل زیادہ بکا کرتی ہے۔ جو چیز زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے اس کی نقل بھی زیادہ بکا کرتی ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت میں جو پیر و مرشد والا سلسلہ ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا خالص ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات تک پہنچانے والا سلسلہ ہے۔ لیکن اسی اصل کے ذریعے، اسی اصل میں چھپے ہوئے پھر کئی صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ نقل بھی ملتی ہے۔ نقل سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اصل کی طرف آئیں۔ پیر کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں گے، اس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے گا۔ ضروری نہیں ہے وہ شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، آپ کا قول اور بڑا مشہور فرمان، آپ کہا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ضروری نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہو، ضروری نہیں ہے کہ ولی کا بیٹا بھی ولی ہو۔ یہ اولاد یا سلسلہ اس طرح نہیں چلتا ہے کہ باپ ولی ہے تو پھر بیٹا بھی ولی ہے۔ یہ اپنی اپنی عبادت اور ریاضت کا کام ہوا کرتا ہے۔ اگر بیٹا عبادت گزار ہے، اگر بیٹا اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو وہ ولی بن سکتا ہے، لیکن اگر باپ ولی ہے، بڑا کامل ولی ہے، اور بیٹے کا دور دور تک عبادت کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ گدی پہ بیٹھنے والا تو ضرور ہوگا، وہ گدی نشین تو ضرور ہوگا، وہ بظاہر دربار کو سنبھالنے والا تو ضرور کہا جائے گا، لیکن اسے مرشد کامل نہیں کہا جائے گا۔ مرشد کامل وہی ہوگا جو اپنی عبادت، اپنی ریاضت اور اپنے اللہ کے تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو بلند مقام تک پہنچانے والا ہوگا۔ جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، پھر ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم سلسلہ جہاں سے 100 سال سے جہاں آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں، ہم اسی درگاہ کے مرید چلتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری امر نہیں۔ جب تک آپ کو کوئی خالص بندہ نہ ملے، آپ اس وقت تک کسی کی بیعت نہ کریں، خالص بندہ تلاش کریں۔ اگر آپ کا پیر خانہ ایسا ہے جس میں آپ کو خالص مرشد ملا ہے تو پھر آپ اس کی بیعت کریں، اور ضرور کریں، نہیں منع کر رہا اس بات سے۔ لیکن اگر آباء و اجداد میں بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے نام تھے، آج وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتا ہے، تو رشتہ چھڑائیں ان لوگوں سے، ناتا توڑیں ان لوگوں سے، آئیں ایسا بندہ تلاش کریں جو آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہو۔
ولی ہوتا ہی وہی ہے جو بندے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے اسے ولی نہیں کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.